ایک جیسے ایک شکلوں کی، اور وہ ہمیں بولتے جیسے ہیں آپ جب لوگ نئی سب نئی ایک دوستی شکلوں ہوئی کے تو میں نے اپنے دوست کا نام رکھ دیا تھا چاؤ ماؤ چوچائی. چوچا چوچا تو ویسے ہی ہم یہاں پہ بولتے ہیں ہاں کسی نہ کسی کو. بالکل بچے کو کہتے ہیں. ہاں چوچا، اپنے آپ جی کو ہاں، چوچا سمجھ رہا ہے. آپ نے کبھی سمجھا اپنے آپ کو چوچا؟ بچپن میں کبھی سمجھا ہوگا. ویسے میرا خیال ہے میں تو ہمیشہ اتنا ہی بڑا تھا. ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگا ہے. بڑے تو مجھے یہی سمجھدار لگتا متین طبیعت کے، بڑے ہے. سوبر. ہاں میری آپ شرارتیں بھی ویسے اور ٹائپ کی نہیں ہوتی تھی جو لڑکوں ٹائپ کی. میری شرارتیں ذرا آپ ہوا کی کرتی تھی، زبان، لیکن آپ اپنی زبان سے وہ کرتے ہوں گے، ہاں مطلب میری ہاتھ زبان پاؤں سے بہت چلتی نہیں، تھی. ویسے اچھل کود نہیں. ہاں زبان زبان بہت سے چلتی کرتے تھی ہوں گے آپ. اور میں گپے بڑی لگاتا تھا. مجھے یاد ہے ہماری پردادی ہوتی تھی تو وہ ہوں بہت بوڑھی ہو گئی تھی وہ بیچاری. وہ ایک جگہ ہوں تو میں جب باہر سے آتا تھا وہ مجھے بہت پیار کرتی. ہاں بھائی آ گئے، ہاں ہاں بتاؤ شیخ چلی اب کیا ہوا آج. تو میں ان کو طرح طرح کے قصے سنایا کرتا. مثلا ایک دن واقعہ ہوا کہ میں جس طرح مجھے ہاں ایک چیز سے ڈر لگتا تھا مجھے ہمیشہ، جو آج بھی میں ڈرتا ہوں، وہ ہے کتا. ہوں. کتے اچھا. سے میری بڑی جان جاتی تھی. تو ایک دن ہوں میں ہمارے سامنے ہی مسجد تھی تو میں نماز پڑھ کے، چھوٹا سا تھا لیکن ہمیں 6-7 سال کی عمر میں بھی کہا جاتا تم نماز پڑھو مسجد میں جا کے. تو ہم مسجد ہوں میں نماز پڑھ کے میں آیا تو وہ ایک نالا سا تھا، اسے ہم پار کر کے آتے تھے اپنے گھر کی طرف. تو نالا میں پار کر رہا تھا کہ کتا آ گیا سامنے. اچھا وہ اوئے کتا بھی ہوئے. کم وقت وہ پہلے تو کھڑا ہو گیا ایک جگہ اور جا کے مجھے گھورتا رہا. اس کے بعد اس نے غرانا شروع کر دیا. میری تو جان نکل گئی. اچھا اب میں نے وہ رونے کے انداز میں نا میں سہم گیا. تو مجھے یاد ہے میں نے رونا شروع کر دیا باقاعدہ. تو خیر اوئے وہ تھوڑی دیر تو اللہ. میرے خیال دیکھتا رہا. پھر اس نے کہا کہ دفعہ دور. دل میں اس نے سوچا ہوگا میں کہ اس کیا، کو تنگ کر رہا ہوں. وہ ہاں چلا گیا. کمزور، کمزور سا بچہ، تو مجھے دادی بیٹا اور ماں بچہ نے ہے. پوچھا ہوں ہاں بیٹا پھر کیا ہوا آج، کوئی شیر مارا تم نے؟ میں نے کہا نہیں شیر تو نہیں مارا. ہوں. میں انہیں کہا کرتا تھا میں نے ببر شیر کو مار دیا تھا. اوئے ہوئے. اچھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں بھائی آج کیا ہوا. میں نے کہا وہ آج کتا آ گیا تھا. بس میں نے وہ قریب پڑا ہوا پتھر اٹھایا اور اس کو ڈرایا کہ وہ بھاگ گیا. تو انہوں نے، اچھا وہ مجھے جانتی تھی بہت چیزیں، کہنے لگی مجھے پتا ہے تو نے رونا شروع کر دیا ہوگا، اسے ترس آ گیا ہوگا، وہ چلا گیا ہوگا. یہی اور ہوا. مجھے بعد میں اتنی ہنسی آئی یہ سوچ کے کہ میں نے کہا دیکھو انہوں نے بالکل وہ بات کی جو واقعی میرے ساتھ ہوئی تھی. اس لیے کہ وہ آپ کی رگ رگ سے واقف تھی. گپوڑی میں بہت تھا ویسے. ہوں. اپنے دوستوں کو بھی اس طرح کے گپ شپ والے واقعات سناتے تھے کہ میں نے یوں کیا میں اس وقت کے جب چھوٹے؟ نہیں بس گھر والوں نہیں کو. نہیں ہاں نہیں گھر میں ہی ذرا شیخی وقی زیادہ مارتا تھا. گھر میں اچھا. ذرا لاڈ واڈ بھی کرتے تھے نا تو ذرا وہ سن کے خوش بھی ہوتے تھے. تو جب وہ خوش ہوتے تھے تو مجھے لگتا تھا میں نے بڑا کمال کر دیا. ہاں ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. گپوڑے یہ نام، یہ میں نے پہلی دفعہ، ہماری ووکیبلری بھی تو پاکستانیوں کی سبحان اللہ ہے نا. گپوڑا گپوڑے کہتے ہیں گپوڑا، گپوڑیا. گپوڑا، گپوڑیا گپوڑا. اچھا یہ بتائیں آؤں بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ ہے آؤں بتاؤں بیگن کو نہیں کہتے ہیں پتا آپ بتاؤں. کو؟ نہیں وہ نہیں کہہ رہی، آؤں ہاں بتاؤں. نہیں مجھے ویسے مجھے بھی نہیں پتا. ویری گڈ. آپ ٹھیک آ رہی ہیں ویسے. میں نے کہا آپ ٹھیک جا رہی ہیں. یہ آصف صاحب میں کو نے پتا ہوگا. کہا آؤں بتاؤں. یہ آصف صاحب کو پوچھیے گا یہ کیا ہوتا ہے. ہاں ہاں ایسے کوئی الگ سے کوئی ڈیفینیشن دے دے گا. جی ہاں بالکل صحیح ہے. ویسے ایک اچھی بات یہ ہے، مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اب ایک تو ہاں یہ ہے کہ میسیجز کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے خاصی، اور دوسرے یہ ہاں ہے کہ اب وائس میسیج بھی لوگ بھیجنے لگے ہیں. اس سے ہاں اچھا ہے تھوڑی یہ سی پارٹیسپیشن ہوتی ہے ان کی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ حسن بھائی یہ تو بتائیں کبھی کسی لڑکی نے پرسنلی ریکویسٹ کی کہ پلیز حسن مجھے ریڈیو پہ کام دلوا دو؟ نہیں بہت، ایک زمانے میں دیکھیں، ایک زمانے میں تو ریڈیو کا بے انتہا شوق تھا. اس زمانے میں تو لڑکے بھی لڑکیاں بھی جو ظاہر ہے جو جاننے والے تھے یا جو جاننے والے بن جاتے تھے یا جو نہیں بھی جاننے والے ہوتے تھے ہوں ریڈیو پر آتے تھے ویسے ریڈیو پاکستان دیکھنے کے لیے. وہ بھی کہتے ہوں تھے سر جی ہمیں بھی کوئی موقع دلوا دیں، ہمیں بھی اناؤنسمنٹ کا بڑا شوق ہے. ہوں تو وہ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے میں تو ہر چیز ہوتی تھی میرٹ. تو ہاں وہ اتنا آسان تھا بھی نہیں اور کوئی سنتا بھی نہیں تھا. میں نے آپ کو وہ قصہ سنایا تھا ایوب خان کے دور میں جو وزیر نے رقہ بھیجا تھا. کچھ یاد نہیں آ رہا مجھے. اچھا آپ 4 بادام کھایا کریں صبح اٹھ کے دودھ کے ساتھ. اچھا صرف رات کو چار؟ بھگو کے رکھ دیں.
صبح 4 بادام نہیں کھائیں, آپ کی سات ہوتے ہیں, یادداشت بہتر ہو جائے گی. رائٹ, سات ہوتے ہیں ویسے. ہاں اچھا, نہیں آپ کے لیے 4 ہی ٹھیک ہے, ورنہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گی آپ کی یادداشت. اچھا کیا تھا تو قصہ؟ وہ یہ ہوا کہ ہم ریڈیو پاکستان میں میٹنگ ہو رہی تھی, وہ اسٹیشن ڈائریکٹر نے بلایا تھا. اسٹیشن ڈائریکٹر بڑے سخت آدمی تھے, اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا, انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا لندن سے. شمس الدین بٹ صاحب ان کا نام تھا, اور ڈبل ماسٹرز تھے وہ, فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. بہت قابل آدمی تھے. تو وہ بیٹھے, اچھا ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے جب میٹنگ میں ہو تو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ ناک ہوئی, تو انہیں بڑا غصہ آیا. خیر انہوں نے کہا آ جاؤ, بڑے غصے میں دروازہ کھلا. تو ہمارے ایک ڈیوٹی افسر ہوتے تھے, بڑے بیچارے سیدھے سادے شریف سے آدمی, وہ کہنے لگے. تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگے وہ سر جی میٹنگ تو ہو رہی ہے, لیکن میں عرض کروں کچھ. ہاں بولو. انہوں نے کہا جی وہ خواجہ شہاب الدین صاحب ہے نا جی منسٹر, ان کا رکا لے کے کوئی بندہ آیا. اب ظاہر منسٹر کا نام سن کے وہ انہوں نے بھی کہا چلو. انہوں نے کہا اچھا کہاں ہے وہ سر جی یہ ہے. انہوں نے ایک بند لفافہ ان کو دے دیا. انہوں نے لفافہ کھولا تو پڑھنے کے بعد مسکرائے ہو. پھر کہہ لگے بھائی یہ تو سب آپ لوگوں کو بھی سننا چاہیے. آپ سوچیں منسٹر, ذرا ویژولائز کریں کہ ایوب خان کا دور ہے, اور وہ مطلب یہ کہ فوج کے بھی سربراہ ہیں, ساتھ میں صدر پاکستان ہیں. اچھا ان کے خواجہ شہاب الدین جو خود ایک بڑے مشہور رائٹر اور بڑے پڑھے لکھے آدمی, وہ ان کے وزیر اطلاعات ہیں. تو وہ لکھتے کیا ہیں, محترم شمس الدین بٹ صاحب, مجھے آج تک اس کے الفاظ بھی یاد ہیں. محترم شمس الدین بٹ صاحب, امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے. آپ کو تکلیف دے رہا ہوں, یہ صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ رقعہ آپ کو بھیجا ہے, یہ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے میرے سالے ہیں, یعنی میری بیوی کے بھائی. لہٰذا یہ بھی ایک طریقے سے آدھے گھر والے ہو گئے. تو ان کی بات سننا لازمی تھا. انہیں کسی نے یہ غلط فہمی پیدا کر دی ہے کہ براڈ کاسٹر بن سکتے. مجھے اس میں بہت شکوک و شبہات ہیں. تو میں نے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, عذرائے کرم ان کا آڈیشن لیجئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہیں تو انہیں ایک مرتبہ دل کھول کر سمجھا دیجئے تاکہ میری جان چھوٹ جائے. بہت شکریہ. سوچیں آپ. اچھا بٹ صاحب مسکرائے. پھر انہوں نے کہا اپنے جو ہمارے تھے اناؤنسر کے ہیڈ, ان کو کہا کہ بھائی ذرا ابھی یہ ڈیوٹی اس کے بعد میٹنگ کے بعد ان کا آڈیشن کر لو. خیر وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کی آواز بھی خراب تھی, ان کا جو لہجہ بھی ناقص تھا, اور تلفظ بہت ہی خراب تھا, تو ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے آج کل کا زمانہ ہوتا تو ان کو اب تک اناؤنسر بنایا جا چکا ہوتا اور بیٹھے ہوئے اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے. ہاں اب دیکھیے نا, میرٹ پہ یہی تو بات آ گئی نا جو ہم کر رہے تھے کہ اب ریفرنس ہو, میل ملاپ ہو, پی نہیں آر اس اچھی زمانے ہو. میں تو ہوتا ہی نہیں تھا بھائی. یہ میں نے آپ کو اپنا بالکل وقت وہ بتایا تھا. میرا دیکھیے میری نہ کوئی سفارش نہ جان پہچان, نہ میں نے کبھی ریڈیو پہ کام کیا, اور میری صرف انہوں نے ایک پروگرام میں آواز سن کے کہا کہ یار یہ اناؤنسر بن سکتا ہے. مجھ سے اناؤنسر ریکارڈنگ کروائی, اور میرے پیچھے 800 لوگوں نے ڈیسائیڈ کر کے خود ہی ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ اس کو 5 سال کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں ہم. ہاں اچھا, یہ ان ڈائریکٹر ہو یا جو بھی, ان کو نا پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا بندہ ٹیلنٹڈ ہے, کس میں کس قسم کا ٹیلنٹ ہے, اس کو کہاں اتنا تھے چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی. میں آپ کو ریڈیو کی مثال بتاؤں, ریڈیو میں تو چلو میں ملازم بھی تھا, کام بھی کرتا تھا. میں جب ٹی وی میں نے کمنٹری شروع کی تو کرکٹ سے پہلے میں ایونٹس کرتا تھا, اور بڑے بڑے ڈکشنریز آتے تھے. شاہ فیصل آئے, اس کے بعد چوہل لائی آئے, مطلب جتنے بڑے بڑے آتے تھے وہ میں ہی کرتا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں جو ہے یہ جو ہمارے نیشنل گیمز ہوتے ہیں اسپورٹس, اس کی بھی کامنٹری میں کرتا تھا. اب مسلم الدین صاحب ڈائریکٹر اسپورٹس اور نیوز ہوتے تھے, اور کہ سینئر آدمی بڑی ان کی تھی, اور ٹی وی میں ہوتا تھا ان کا فون آتا تھا, ارے بھائی حسن جلیل صاحب آپ جمعرات کو فارغ ہیں نا, اگلی جمعرات کو, یہ ان کا جملہ تھا. میں کہا جی فرمائیے صاحب. بھائی آپ نے پشاور جانا ہے, آپ کا ٹکٹ کا کہہ دیا گیا ہے, اور بس آپ پشاور پہنچے اور تیاری کر لیجئے, نیشنل گیمز آپ نے کرنے ہیں. آپ سوچیں آپ کا دل کتنا بڑھ جاتا ہوگا. بالکل اسی لیے بالکل لوگ ایسا ہی ہے. محنت کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ بہترین کام کریں. تو ہم نے تو اس ماحول میں پرورش پائی ہے. اب سوچیں
بس وہ فقدان ہے نا اس چیز کا.